اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلوچستان ڈوب گیا ہے اور پورے پاکستان سے اس کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا، اور بنگلہ دیش، اردن، بغداد شریف، شام، مراکش، یمن اور بوسنیا کو ڈبونے والا جو ہے وہ شیطان کہتا ہے، تو اعوذ باللہ کی بارش بھی میں برسا رہا ہوں، مسلمان بندوں کے اندر سے یہ کہتا ہے، اور بہت آفت کی گھڑی ہے، اور سیاستدانوں کو جو اپنی پڑی ہے، یہ بھی ایک قسم کا انویزیبل اسٹینک نیٹ ورک کا سیلاب ہی ہے۔ نواب شاہ ایئرپورٹ بند ہو گیا، ٹوکیو ایئرپورٹ اور دنیا کے سارے ایئرپورٹ جو مسلمان مردوں عورتوں کے لیے فحش ابیوز کے لیے استعمال ہوتے تھے، وہ وہاں پہ شیطان جو ہے اب کہتا ہے کہ جی نواب شاہ ایئرپورٹ بند ہو گیا، حالانکہ اس کا شیطانی سیلاب ہے پوری زمین کے ایئرپورٹوں پر۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی بھارت میں فوجی مشقیں ہو رہی ہیں، پاکستان بھی ان میں حصہ لے گا۔ سب سے پہلے پاکستان کی فوج بھلے چین میں مشقیں کرے بھلے بھارت میں، وہ پاکستان کی مسلمان فوج ہی رہتی ہے، شیطان کے مطلب کے مطابق وہ نیازی نہیں بن سکتی۔ جو شیطان کے مقاصد ہیں، کبھی چین کے پردے میں، کبھی امریکہ کے پردے میں، کبھی روس کے پردے میں، اور باقی معیوب سا لگتا ہے جو ہے بھارت کے ساتھ فوجی مشقیں کرنے، کیونکہ روس کے ساتھ بھی پاکستان فوجی مشقیں کر چکا ہے۔ روس نے پورا افغانستان شہید کیا، بھارت نے مشرقی پاکستان شہید کیا، اور ابھی بھی بھارت پاکستانیوں کو شہید کر رہا ہے۔ بھارت کا اگر کوئی پائلٹ گرفتار ہوتا ہے تو بڑی عزت کے ساتھ بھارت واپس جاتا ہے۔ ابھی نندن جو ہے پاکستان کا جو شاکر ہے، اس کو بھارت دل اور دماغ ڈیمیج کر کے بھیجتا ہے، فوجی کی زبان کاٹ کے بھیجتا ہے۔ تو یہ شاکر جو ہے نا، یہ بھی 13 اور 3 کے لفظ پہ چلتا ہے شیطانی ڈکشنری میں جو ہے، اور 4 نمبر شیطانی کتے کے مطابق اس کو وہ نیازی بناتے ہیں پوری پاکستانی قوم کو۔ ڈومیسائل کا مسئلہ بھی ہندوستان کے مسلمانوں کا یہی ہے۔ ان حالات میں ذرا فوجی مشقیں بھارت کے ساتھ جچتی نہیں ہیں۔ ڈیرہ غازی خان آفت زدہ ہو گیا، پورا پاکستانی آفت زدہ ہے، 9 لاکھ ایکڑ فصل تباہ ہو گئی، 1 کروڑ لوگ پورے پاکستان میں بے گھر بتائے جا رہے ہیں۔ اور ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ جی 25 لاکھ لوگوں کا نماز جنازہ ایک دفعہ پڑھنا پڑے گا، کیا ہم نے بندوبست کر لیا ہے؟ بات یہ نہیں کہ 25 لاکھ لوگ ایک دن مریں گے اور ہم ان کا اکٹھے نماز جنازہ پڑھیں گے، کچھ بات ایسے ہی خطرناک قسم کی ہے کہ پوری امت مسلمہ پر یہ 25 کے عدد سے کوئی بہت بڑا شیطانی حملہ ہے، اور زندہ مسلمانوں پر حملہ ہے، سارے مسلمانوں پر، اور مرنے کے بعد تو شیطان قبر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو صرف 25 لاکھ نہیں، سارے مسلمانوں کے بنیادی حقوق اور بنیادی شہری آزادیوں، مذہبی آزادیوں اور جمہوری آزادیوں کا معاملہ ہے۔ اب اس سیلاب میں پاکستان آفت زدہ ہے، تو آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا تھا تو پاکستان نے انڈیا کی مدد نہیں لی تھی، اور ابھی تو ملکی طور پر مدد نہیں ہو رہی، تو بین الاقوامی مدد کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے۔ پی ٹی آئی کا محمود مولوی جیت گیا کراچی 245 سے، ایم کیو ایم، نون لیگ اور پی پی اور فضل الرحمان گروپ سارے ہار گئے، 11 12 14 سیاسی پارٹیاں، اور مقبول ہے جی پی ٹی آئی۔ پہلے پی پی بھی مقبول تھی، ایم کیو ایم بھی مقبول تھی، نون لیگ بھی مقبول تھی، سارے ہی مقبول تھے، ایسے ہی پی ٹی آئی مقبول ہے۔ ان کا اگر یہ حشر ہو گیا تو کل کو پی ٹی آئی کا بھی یہ حشر ہوگا۔ ویسے 5 لاکھ ووٹوں میں سے 29,000 اور 13,000 تھوڑے سے ووٹ ڈالے جانے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عوام کتنے بیزار ہیں سیاستدانوں سے۔ یہ کوئی ویسے ہی الیکشن اپنی حیثیت کھو بیٹھا ہے کہ اتنے بڑے حلقے سے تھوڑے سے ووٹوں سے الیکشن کا فیصلہ ہونا، یہ کوئی الیکشن بھی نہیں ہے، عوام بڑی بیزار ہے ابھی الیکشن سے۔ دہلی میں سفیروں کی کانفرنس ہوئی تو نجم سیٹھی نے، اخباری رپورٹر نے، پاکستان کو فیلئر اسٹیٹ بولا تھا، پاکستان کے حساس اداروں نے اس کو بھی پکڑا تھا، تو 14 دن کے بعد چھوڑ دیا۔ 14 اگست کی آزادی کو ویسے یہ نہیں مانتے، یہ 13 اگست تک ہی پاکستان کو کہتے ہیں، تو ڈاگ کی حیثیت سے 14 اگست بھی پاکستان کو یہ مانتے ہیں، 14 نومبر پاکستان تو مطلب ڈاگ کے قبضے میں ہے یا
شیطانی جال میں جکڑا ہوا ہے۔ 15 نمبر تو پھر بھارت بمبئی ہے، 25 بمبئی ہے، 25 کراچی ہے، اور بمبئی 25 سے کراچی 25 دبا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ سفیروں کی کانفرنس میں ابھی بھی ایک امریکی اہلکار ہے، اس نے بولا بھی سارے سفارت خانے آپ کشمیر میں منتقل کر دو۔ یہ سفیروں کا کیا معاملہ ہے؟ سفیر دنیا کے تقریباً زیادہ تر کفار ہیں، وہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ اصل میں شیطان نے اللہ تعالیٰ اور 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے خلاف جنگ لگائی ہوئی ہے، اس لیے وہ سفیروں کا معاملہ دنیا میں کھڑا کرتا رہتا ہے اور سفیروں کو قتل بھی کرتا رہتا ہے وہ، کیونکہ انبیاء علیہ السلام نے بھی اللہ کا پیغام اس زمین پر اللہ کے بندوں تک ارسال کیا تھا، وہ بھی اللہ کے پیغام بر تھے۔ اس لیے بہاولپور میں امریکی سفیر کو قتل کیا گیا، ایک ملٹری اتاشی کو قتل کیا گیا ہمارے فوجی افسروں کے ساتھ جو ہے 17 اگست 1988 کو۔ اور ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ جی فرانسیسی سفیر کو واپس بھیجو اور اس کو ایٹم بم بھی دے کر بھیجو۔ تو جنگ یہ سفیروں کے خلاف نہیں ہے، کوئی بھی دشمن نہیں ہے فرانسیسی سفیر کا یا امریکی سفیر کا، اصل جنگ اللہ تعالیٰ کے خلاف ہے اور 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے خلاف ہے۔ اچھا، بہاولپور میں جو ہے امریکی سفیر قتل ہوا اور امریکی ملٹری اتاشی قتل ہوئے ہمارے فوجی افسروں کے ساتھ، اور یہ بہت بڑا سانحہ تھا 1971 16 دسمبر کے سانحے کے بعد، اور اس میں بھی شیطان نے چھٹا بحری بیڑا جو ہے خلیج بنگال میں امریکہ کا نہیں آنے دیا، اور امریکہ کو پاکستانی لوگوں کے دلوں میں یہ بات بٹھائی گئی کہ امریکہ ایک غیر اعتماد یا بد اعتماد دوست ہے، امریکہ پر کبھی اعتبار نہیں کرنا۔ لیکن بہاولپور میں تو امریکی سفیر بھی مار دیے، اعتبار بھی کیا گیا، اور امریکی سفیر اور ملٹری اتاشی کو بھی مار دیا گیا۔ یعنی اتنا دشمن ہے پاکستانی دفاع کا شیطان کہ امریکہ ابھی اگر پاکستان کے ساتھ ہوگا تو پاکستان کا نقصان کیا جائے گا۔ تو چھٹا بحری بیڑا جو نہیں پہنچا خلیج بنگال میں 1971 میں انڈیا کا امریکہ کا، تو 1906 میں جو مسلمانوں کے حقوق کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے مسلم لیگ قائم ہوئی تھی، آل انڈیا مسلم لیگ، تو شیطان اس مسلم لیگ کو اپنی مردود خیالات کی تھیوری کے مطابق جو ہے وہ امریکہ کا چھٹا بحری بیڑا بولتا ہے، کیونکہ 1906 میں قائم ہوئی تھی وہ۔ اور پاکستان یعنی کہ جو مسلمان یا انڈیا کے مسلمانوں کے لیے جو مسلم لیگ بنی تھی، مسلمانوں نے بنائی تھی، لاکھوں مسلمان شہید ہوئے تھے، اس مسلم لیگ کو شیطان امریکہ کا چھٹا بحری بیڑا بولتا ہے، اور پوری مسلم لیگ کو غدار بولتا ہے، اور پوری مسلم لیگ اسی شیطانی جال نے شہید کی۔ چھٹا بحری بیڑا جو ہے وہ نہیں پہنچا امریکہ کا، تو بنگلہ دیش یا بنگال، بلوچستان، بوسنیا، بغداد، یہ سارے مسلمانوں کو ایک لائن میں کھڑا کر کے شیطان فاش قتل کرتا ہے، اور جس نے آج بلوچستان کا زمینی رابطہ منقطع کر دیا پورے پاکستان کے ساتھ، ایسے ہی بنگلہ دیش ایک دن ہم سے ٹوٹ گیا تھا۔ بھارت کی ضرورت نہیں تھی کہ بنگلہ دیش توڑ لیتا، اور بیڑا تو نہیں پہنچا امریکہ میں، امریکہ کا خلیج بنگال میں، آج شیطانی جال نے بلوچستان کو خلیج بنگال کے بادلوں سے ڈبویا ہوا ہے۔ خلائی مخلوق، خلائی بارشیں، ابلیس قسم کی رنگدار بارشیں کر دیتا ہے شیطان جو ہے، اور کہتے ہیں بلوچستان کا بیڑا غرق ہو گیا، اللہ تعالیٰ بلوچستان کو بچائے، اور اگر ہوگا تو شہید ہوگا بلوچستان، غرق ہونے والا بلوچستان نہیں ہے، اور ورنہ قیامت تک انشاءاللہ زندہ رہے گا۔ الہی آمین۔